الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى آ گئی کرب وفا صبر تمنا احساس آ گئی کرب وفا صبر تمنا احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے حاضرین مسجد مصلیان حضرات بزرگوں نوجوانوں بچوں دیگر سامعین و سامعات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر وارث نبی جب آپ سے ملتا ہے تو ایک نیا پیغام لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس موسم میں کون سا پھل سود کرے گا۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں نہایت ہی صبر آزما دور ہے۔ آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، محتم بالشان آیا قرآن کریم کی، صبر کرنے والوں سے متعلق، اور ایک حدیث رسول اللہ آپ نے سماعت فرمائی صبر ہی سے متعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں صبر کو سامنے رکھ دوں تاکہ سارے مسائل کا حل اسی صبر میں نکل جائے۔ جب جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں لاحق ہوئیں، مشاکل پیش آئے، صبر کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے، اور صبر کا مقام ویسے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے، اور نماز ارکان اسلام میں سے بہت اہم رکن ہے، جس کو زمین پر نہیں آسمان پر اپنے نبی کو بلا کر اللہ نے بطور تحفہ عطا کیا ہے۔ یہ تحفہ معراج ہے، اسی نماز کے ساتھ صبر کا ذکر ہے کئی جگہ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرنے
کو کہا جا رہا ہے نماز اور صبر کے ذریعے. صبر کا مقام تو دیکھیے کہ صبر کتنا اہم ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پسند کس کو کر رہا ہے؟ صبر کرنے والے کو. کتنے مسائل ہیں، گھر کا کار تو اپنی جگہ پر اور ایسائی یار اپنی جگہ پر، سارے مسائل اپنی جگہ پر. آپ کے ساتھ کم مسائل نہیں. علماء نے صبر کی تعریف کی ہے حبس النفس عن الجزع والتسخط، اپنے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی، ناگواری سے روک لینا، کنٹرول کرنا. اور صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، بند کرنا، پابند بنانا. صبر کا مطلب ہی ہے روک لینا، پابند کر لینا اور بند کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو کہا اپنے آپ کو پابند بنا لیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی آپ اپنے آپ کو پابند رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. گویا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو نیک ہیں، نمازی ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارنے والے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کو ڈھونڈنے والے ہیں. نبی کو جب کہا جا رہا ہے کس مقام پر کہا گیا جانتے ہیں؟ مشرکین مکہ نے، اشراف مکہ نے کہا، مکہ کے لیڈران جو مشرکوں کے سردار تھے ان لوگوں نے کہا کہ ذرا ان غریب صحابہ کو ہٹا دیجیے اپنے دروازے سے، آگے کچھ آپ کے پاس باتیں کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا لیڈران نے. اور کون لیڈران؟ مشرکین مکہ میں جو سب سے اعلیٰ درجے کو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے اور اشراف اور لیڈران کہے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ غریب صحابہ کو ہٹا دیجیے. اللہ کے جانب سے آئے نبی آپ ان کے ساتھ رہیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں صحابہ کرام میں سے، ان لیڈران کی باتوں میں نہ جائیے، صبر کیجیے ان کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. علماء نے تعریف کی حبس اللسان عن الشکوہ، زبان کو شکایت سے روک لینا. شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ شکوہ شکایت کرنے میں انسان کا وقار گھٹ جاتا ہے. فلاں مجھ کو ایسے کہہ رہا ہے، فلاں نے مجھ کو تانا دے دیا، فلاں مجھ کو گالی دے رہا تھا. کچھ صبر کیجیے، کچھ صبر کیجیے. اپنے اندر ایک قبر بنا لیجیے، اسی میں دفن کر دیجیے تانے کو، تشریح کو اور الٹ پھیر کی باتیں کرنے والوں کو دفن کر دیجیے. وہ ساری باتیں دفن کیجیے، ایک قبر بنا لیجیے پیٹ کے اندر کہ تاکہ اپنے سینے میں اب دفن کر لیجیے، نہ شکوہ شکایت. تو حبس اللسان عن الشکوہ، اور یہی صرف نہیں ہے حبس الجوارح عن التشویش. جب کوئی پریشانی ہو آپ کو تو ہاتھ کو حرکت میں رکھنا، پیر کا ادھر ادھر مارنا اور واہ ویلا کرنا، چیخو پکار کرنا، کودنا اور اس طرح سے رہنا. یہ لوگ سمجھے بہت پریشان ہیں، کود رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ یہ ساری چیزوں سے بے خوف ہو کر کے صبر کیجیے. زندگی ہے، کبھی کسی کی موت ہو جائے گی، کبھی کوئی حادثہ ہو جائے گا، کبھی کوئی پریشانی ہو جائے گی، کبھی بیماریاں لاحق ہو جائے گی، کبھی فالج اٹیک کرے گی اور کبھی کوئی اور بیماری آ جائے گی. یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ رہیں گے. اس لیے اس پریشانی کے وقت آپ صبر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلی مصیبت، پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے. یہ آپ نے کب کہا؟ ایک عورت کا لڑکا انتقال کر گیا تھا، بیچاری قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، قبر پہ اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ نہ رو، لا تبکی، بلکہ تو صبر کر اور اللہ سے ثواب کی امید کر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جب کہا، عورت نے کہا کہ جائیے جائیے، اگر آپ پر یہ مصیبت پڑتی تو آپ کو پتا چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گزر گئے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ جواب تم نے کس کو دیا ہے؟ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو تسلی دے رہے تھے اور نہ رونے کا پیغام تجھ کو دے رہے تھے، تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دے دیا۔ عورت کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دروازے پر گئی۔ دربار رسالت میں خاتون پہنچتی ہے، دربان سے کہتی ہے میں اندر جانا چاہتی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں، میرے جانب سے ایسا جواب میں نے دے دیا، غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی مل نہیں پا رہی ہے۔ دربان نے کہا اندر جانے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اے خاتون جس وقت میں نے تجھ کو کہا تھا اسی وقت تجھ کو صبر کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں تو طبیعت میں ہوگی قلق چند روز، طبیعت میں ہوگی قلق چند روز، بہلتے بہلتے بہل جائے گی۔ کوئی مصیبت جب آتی ہے تو فوری طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے، انسان کے دل کچوکے لگتے ہیں، قلق میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، ایٹومیٹک مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبر کیا ہوتا ہے، کہ مسائل کہاں کہاں پیش آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، احد کے مقام پر، احد پہاڑی کے پاس جو تکلیف آپ کو پہنچی تھی، دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہو گئی، کیا وہاں سے زیادہ تکلیف نہیں آپ کو پہنچی جس پر آپ نے صبر کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تجھے معلوم نہیں احد کے علاوہ جو تکلیف مجھ کو پہنچی وہ طائف کے میدان میں، عبد لیل کو میں نے اسلام کی دعوت دی۔ عبد لیل جو بنی ثقیف کا سردار تھا اور اس کے سب بھائی بھی سردار تھے، عبد لیل کو جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے مجھے ٹکرا دیا، میری دعوت نہیں قبول کی، اس نے انکار کر دیا، اور صرف دعوت ہی کا انکار نہیں کیا، وہ بادشاہوں کو، کمینوں کو للکارا بھی، کمینوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، میں لہو لہان ہو گیا، میری جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس وقت میں بہت لاچار تھا، منہ چھپا کر کے طائف سے چلا آیا غمگین ہو کر۔ میرے صبر کا منظر نہ پوچھو کہ کیا ماجرا تھا وہاں آ کے، جب نجد کے لوگ جہاں احرام باندھتے تھے ان کی میقات قرن پر جب پہنچا تو تھا کہ میرے اوپر ایک بادل ہے، سایہ فگن ہے، اور جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یا محمد انشیتا ان اطبقا، اے محمد اگر تم چاہو تو تمہاری منشا ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایک میں ملا دوں، اور ان دونوں کے اندر جتنے لوگ ہیں آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی ہیں، آپ کو لہو لہان کیا ہے، سب کے سب پیس اٹھیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں، ان اطبق علیہم الاخشبین، دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور پیس اٹھیں، ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و لطا کہ پیکر کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ بالنسل به من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اے جبریل، مجھے پوری امید ہے
مجھے بھرپور امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی پشتوں سے ایسی نسل نکالے گا جو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے گی. ایسے لوگ ان کے بعد آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک بالکل نہیں کریں گے. لالچ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے اس سے لوگ پیدا ہو جائیں اور شرک نہ کریں, اللہ کی عبادت کرنے لگیں. لالچ ہونی چاہیے, حرص و طمع رکھنی چاہیے کہ میں جو پیغام دے رہا ہوں اگر ان کو نہیں تو ان کی اولاد کو یا انہی میں سے کچھ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, طائف میں جو تکلیف جھیلی اس پر صبر کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کی تصویر سے نہیں کہا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیجیے سب ہلاک ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, صرف کسی پر نہیں, کہیں کسی کے یہاں حادثہ ہوتا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, لڑکا بیمار ہے, پریشان حال ہے, نہیں, پریشانی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح پریشان ہو جائیں ایسا لگے کہ آپ کا اللہ نہیں. اللہ رب العالمین پر توکل کچھ رکھیں. جانتے ہیں آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا نے ایک پیغامبر بھیجا کہ جا کے میرے والد محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میرا بیٹا جاکری کے عالم میں ہے. پیغامبر آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی زینب نے اپنے بیٹے جو بالکل قریب المرگ ہیں, جاکری کے عالم میں ہیں, پیغام بھیجا ہے کہ میرے والد کو بلا لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغامبر سے کہ جاؤ کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ لِأَجْلٍ مُّسَمًّى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, آپ نے فرمایا جاؤ زینب سے کہہ دو کہ جو اللہ دے دے وہ بھی اسی کا, جو لے لے وہ بھی اسی کا. اللہ کے پاس ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. میری بیٹی زینب سے کہہ دو کہ وہ صبر کرے, اللہ سے اچھی امید رکھے. لیکن صبر کہاں ہوتا ہے؟ پیغامبر نے جا کے بتایا کہ آپ نے یہی پیغام بھیجا ہے, کہا ہے پھر دوبارہ جاؤ اور میرے والد محترم کو بلا کے لاؤ, میرا بچہ بالکل قریب المرگ ہے, جاکری کے عالم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بعض صحابہ کے ساتھ آئے, اپنے نواسے کو ہاتھ میں اٹھایا, جیسے مشکیزے کا پانی ایسے حرکت کرتا ہے, گاگر کا پانی ایسے بچہ جاکری کے عالم میں ایسے ادھر ادھر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی, یہ تو رحمت ہے, شفقت ہے, محبت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو پیدا کر رکھا ہے. آنسو گرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. آنسو گرے گا, تکلیف ہوگی, مگر واویلا نہیں کرنا ہے. صرف نواسا ہی نہیں, آپ کے بیٹے خود حضرت ابراہیم جاکنے کے عالم میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن, آج یہ آنکھیں اشک بار ہیں اور دل غمگین ہے. وما نقول الا ما يرضى ربنا, اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو, ہمارا رب جس سے راضی ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, لیکن اے بیٹے ابراہیم, اے میرے لاڈلے ابراہیم, تیری جدائی پر ہم سب کے سب غمگین ہیں. غم کا اظہار آپ نے کیا مگر واویلا نہیں کیا. آپ نبیوں نے صبر کیا ہے. آپ میری مائیں اور بہنیں اگر سنتی ہوں ان کے لیے پیغام میں دیتا ہوں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آواز جاتی ہی ہوگی, ان کے لیے بھی ایک تحفہ چاہیے. ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پر تھے, ان کے پاس ایک بیٹا گھر پر تھا. سفر میں شوہر ہیں, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر میں ہیں, ام سلیم گھر پہ ہیں, بیٹا بھی, مگر حالت سفر میں آپ تھے اور گھر پہ بیٹا انتقال کر گیا. میری ماں اور بہنوں عبرت حاصل کرو, اگر آپ
کہ کانوں سے کی آواز جا رہی ہے کہ کس طرح سے صبر کیا ہم سے پہلے کے لوگوں نے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے، اور کس طرح سے صبر و رضا کا پیکر بن کر اللہ کو خوش کیا اور اللہ کی خوشنودی لوٹی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بیٹے انتقال کر گئے، شوہر سفر میں آئے، شوہر جب گھر پہ پہنچے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر پہ آتے ہیں، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹے کو کفن میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا تھا، کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا، کہا بیٹا آرام کر رہا ہے، بیٹا آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ کھانا دیا شوہر کو، کھانا دیا، بستر لگایا، دونوں ساتھ میں رات بھی گزارے، میاں بیوی کی حیثیت سے سب کچھ ہوا۔ صبح جب پھر سفر پر نکلنے لگے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے شوہر نامدار، آپ یہ بتا دیجئے اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے لے اور قرض دینے والا مانگنے لگے تو کیا واپس کرنے والے کو قرض جس نے لیا ہے واپس کرنے میں کچھ دریافت کرنا چاہیے کہ واپس کر دینا چاہیے؟ کہا جس نے قرض لیا ان کو دے دینا چاہیے جو مانگ رہا ہے۔ کہا ہاں تو سن لیجئے، آپ کے صاحبزادے دنیا میں نہیں ہیں، اللہ نے اٹھا لیا ہوں۔ کہا میں کل ہی آیا ہوں اور بتایا بھی نہیں مجھ کو، کھانا بھی دیا، بستر بھی لگایا، رات بھی گزارا۔ یہی واقعہ جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، میری بیوی نے مجھ کو نہیں بتایا۔ آپ نے ان دونوں کے لیے دعا کی، اللہم بارک لکما فی لیلتکما، اللہ رب العالمین تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس صبر پر اللہ رب العالمین نے ان کو 9 بیٹے عطا کیے، 9 بیٹے عطا کیے اور 9 کے 9 حافظ نکلے، سب نے قرآن کو حفظ کیا۔ ایک بیٹے کے انتقال پر صبر کیا تو سب کے سب حافظ نکلے، 9 بیٹوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ میرے بھائیوں، کوئی بیٹا بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کے ساتھ، اس پر صبر کیجئے۔